الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالی مدد فرمائے اور صحیح نیت کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں اور آسان سی زبان میں وہ باتیں عرض کرنے کی مجھ کو توفیق عطا فرمائے جن سے واقعتاً مجھ کو اور آپ سب کو بھرپور فائدہ ہو۔ کہنے والے کا دل، دماغ، زبان، سننے والوں کے دل، دماغ، سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے ان احکام کا تعلق عبادات سے ہو، اخلاق سے ہو، معاملات سے ہو، رہنے سہنے سے ہو، معاشرت سے ہو، لباس سے ہو، چاہے ان کا تعلق آنکھوں سے ہو یا کان سے ہو یا زبان سے ہو، گھر کے اندر کی زندگی کے بارے میں اللہ کے احکام، گھر کے باہر کی زندگی کے بارے میں اللہ کے احکام، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان سب کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ انسان جیسا صاف ستھرا دل اللہ کے یہاں سے لے کر آیا تھا، ویسا ہی صاف ستھرا دل اللہ کے ہاں لے کر یہ واپس چلا جائے۔ اس کے دل پر دھبے نہ ہو، زنگ نہ ہو، میل کچیل نہ ہو، اس کا دل صاف۔ احکام کا اصل نشانہ اور مقصد میرے اور آپ کے دلوں کی صفائی ہے۔ نماز پڑھنے کا ہم کو بڑے اہتمام سے حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں تک سے یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ بہت اہتمام سے جی لگا کر نماز پڑھو تاکہ میری یاد تم کو نصیب ہو جائے۔ نماز کا مقصد بندے کو اللہ کی یاد کا مل جانا۔ یاد کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے بتائیے؟ ہمارے یہاں لکھنؤ میں تو دل سے ہوتا ہے، پتہ نہیں مدراس میں یاد کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے کیا؟
کیونکہ مدراس میں دماغ والوں کا فتنہ بہت چل رہا ہے، دل والے نظر نہیں آتے۔ اے روشنی طبع تو برمن بلا شدی، اے طبیعت کی روشن خیالی تو میرے لیے ایک بلا بن گئی ہے۔ آپ کبھی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کبھی کہتے ہیں فون پر یا خط میں لکھتے ہیں کہ میرا دماغ تم کو بہت یاد کر رہا ہے؟ اگر کبھی بھولے سے آپ کہہ دیں گے تو آپ کے لیے دعا کروائی جائے گی بزرگوں سے کہ بخار کا اثر دماغ تک پہنچ گیا، بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ یاد کا تعلق صرف اور صرف دل سے۔ حد یہ ہے کہ یاد کا تعلق زبان سے بھی نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے کہہ کر دیکھیے کہ میں زبان سے تم کو بہت یاد کرتا ہوں، پھر آپ کا جو حشر ہوگا اللہ کی پناہ۔ نماز کا خاص مقصد ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا قائم ہو جانا۔ روزہ، اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بتایا کہ تم کو تقوی نصیب ہو جائے۔ تقوی کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ دل۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، کہ آپ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی لفظ مروی ہے۔ تو روزے کا بھی خاص نشانہ کیا ہوا؟ بتائیے میرے ساتھ۔ دل۔ زکوٰۃ، بظاہر زکوٰۃ غریبوں کی مدد کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ وہ فائدہ ہے جو زکوٰۃ لینے والے کو پہنچتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس کا اصل مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کریے تاکہ ان کا دل، ان کا نفس پاک ہو۔ تو دل کو پاک کرنا زکوٰۃ کا اصل مقصد ہوا۔ نماز کا نشانہ بھی دل، روزے کا نشانہ بھی دل، اور زکوٰۃ کا خاص نشانہ بھی دل، کہ دل ٹھیک ہو۔ حج، طرح طرح کی تمنائیں لے کر آدمی حج میں جاتا ہے، یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، خانہ کعبہ دیکھیں گے، ملتزم دیکھیں گے، مقام ابراہیم دیکھیں گے، صفا اور مروہ دیکھیں گے، منی اور عرفات دیکھیں گے، تمنائیں صلاتوں پر۔ مگر حج کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے خود قرآن مجید میں، حج کی آیتوں کے درمیان سورہ حج میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شخص بھی اللہ کے شعاروں کی عظمت اور احترام کا حق ادا کر دے گا تو یقیناً یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے دل کو تقوی مل چکا۔ تو حج کا خاص نشانہ بھی کیا ہوا؟ یہ تو ہوئی عبادات۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے کے بارے میں، اللہ کے کسی بھی حکم کے بارے میں کسی بھی عالم سے پوچھیں، غور کریں اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق، تو آپ کو صاف محسوس ہوگا، اور قرآن مجید اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو ایسے واضح اشارے مل جائیں گے کہ ہر حکم کا نشانہ، مقصد دل کی اصلاح ہے۔
دل کو پاک رکھنا ہے۔ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اتارا، اجنبی عورتوں کو مرد نہ دیکھیں، اجنبی عورتوں کو مرد نہ دیکھیں، اجنبی مردوں کو عورتیں نہ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے۔ ایسے حکموں کی شروعات اللہ تعالیٰ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے گھر والوں سے۔ بڑی حکمتیں ہیں اس میں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت اتاری تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی مستورات کے بارے میں فرمایا، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم، کہ جب بھی تم ان سے کوئی چیز مانگو تو یاد رکھنا او صحابہ کرام، او اصحاب محمد، تم ہمیشہ پردے کے پیچھے سے حضور کے گھر کی مستورات سے بات کرنا۔ کیوں؟ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہم، کیونکہ اگر تم پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرو گے، نہ تم ان کو دیکھو گے نہ وہ تم کو دیکھیں گی، تو اس سے تمہارے دل اور ان کے دل بھی زیادہ پاک رہیں گے۔ تو پردے کا حکم کا بھی کیا خاص مقصد قرآن نے بتایا؟ دل کی پاکی۔ آج کی دنیا میں، اب میں اعمال کی مثال یہاں پر روکتا ہوں، لمبی فہرست ہے اور کوئی ہزاروں احکام اگر یاد دلا دے گا، کبھی کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ڈھونڈ سکتا جس کا نشانہ دل کے سوا کچھ اور۔ مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ، اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جو انسانوں کا انجام ہوگا وہ ان کی دل کی کیفیت کے اعتبار سے۔ اب دوسری بات، ہمارے اس زمانے میں آپ اور ہم، یہ جو مجمع بیٹھا ہے، اکثر جو اس وقت مسجدوں میں آنے والے، دینی اجتماعوں میں آنے والے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں ایک اندازے سے بات کہہ رہا ہوں۔ امت مسلمہ میں ایک تعداد اچھی خاصی دین کی مختلف محنتوں، کوششوں، دینی مدارس، علماء کرام کی جد و جہد، ان سب کی برکت سے ایسی اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی، ایک تعداد تیار ہو گئی مسلمانوں میں الحمدللہ، جو ظاہری اعمال پر الحمدللہ ایک حد تک آ گئی۔ ایک بھی یہاں ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، جو رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو، جس پر اگر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ نہ نکالتا ہو۔ موٹے موٹے احکام پر عمل کرنے کا رواج اللہ کا فضل ہے، یہ اچھا خاصا امت میں ہو گیا۔ اب یہ جو مجمع ہے، اس سے ذرا اگلی بات کہنے کے لیے یہ عاجز حاضر ہوا ہے۔ آپ خود دھیان کر کے، غور کر کے اپنے دل کا حال کا جائزہ لے کر بتائیے، کیا ہمارے ان اعمال کا تعلق جس طرح دل سے ہونا چاہیے تھا، کیا ہمارے دلوں سے ان اعمال کا وہ کنیکشن جڑا ہوا ہے؟ کیا ان اعمال کے کرنے کے نتیجے میں ہمارے دل اتنے پاک صاف ہوئے ہیں جتنے پاک صاف ہو جانے چاہیے تھے؟ کیا خیال ہے؟ دلوں کی جو کیفیت ہے اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کا جو حال ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ دلوں کا حال وہ پتہ چلتا ہے آدمی کے اخلاق سے، وہ پتہ چلتا ہے آدمی کے معاملات سے، وہ پتہ چلتا ہے آدمی کے ہر وقت کی زندگی سے۔ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ میں تمہاری تقریریں سن کر، تمہارے درس سن کر، تمہاری نمازیں دیکھ کر تمہارے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کروں گا، میں تمہارے بارے میں تمہاری بیوی سے، تمہارے بچوں سے، تمہارے پڑوسیوں سے اور تمہارے گھر کے خادموں سے معلوم کروں گا کہ ان کی رائے تمہارے بارے میں کیا ہے۔ باہر کی دنیا میں انسان بڑی حد تک مصنوعی
اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے گھر میں اوریجنل حقیقت کے ساتھ آدمی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیارکم خیارکم لأہلہ، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ ہمارے دلوں کا جو حال ہے اس طرف بہت زیادہ اور فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ سارے اعمال کی اصل قیمت ہی لگے گی دل کی کیفیت کے اعتبار سے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار ہی اس دل کی کیفیت پر ہے، اس دل کے ارادے پر ہے، اس نیت پر، اس جذبے پر، اس مقصود اور محرک اور مدعا پر ہے جس سے جذبہ پا کر آدمی وہ عمل کر رہا ہے۔ اصل تو عمل کا دار و مدار انسانوں کی اس دل کی کیفیت پر ہے۔ نیت زبان کا عمل نہیں ہے، نیت خالص دل کا عمل ہے۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں نے اس کو بھی زبان کا عمل بنا دیا، جو خالص دل کا عمل تھا اس کو بھی زبان کا عمل بنا دیا۔ ہم زبان سے کچھ نیت کے کلمات دہرانا سمجھتے ہیں کہ یہ نیت ہو گئی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے اور کیا علاج ہے؟ دیکھیے، انسان کے دل پر سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ دوسرے انسانوں کے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اور جن سے اس کا خاص دلی لگاؤ ہوتا ہے، دلی محبت ہوتی ہے، رابطہ قلبی ہوتا ہے، ان کے دل کا اثر انسان کے دل پر سب سے زیادہ پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ واقعی ان اسباب پر غور کریں کہ صحابہ کرام کی دلوں کی کیفیت اس قدر چمکتی ہوئی کیسے ہو گئی تھی، کل تک تو وہ کیا تھے اور کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، کتنا ظلم تھا جاہلیت کے دور میں اللہ کی پناہ، کتنی سنگ دلی، کتنی بے حیائی، کتنی بے شرمی، کتنی عریانیت، کتنی بے رحمی، کتنی خود غرضی، لیکن یہ اچانک جیسے ہی وہ ایک محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایمان لانے کے بعد کیا ہو جاتا تھا ان کے دل کو، کیسی زبردست تبدیلی آتی تھی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، مدتوں غور کرنے کے بعد، میں ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں، مدتوں غور کرنے کے بعد، سیرت کی کتابوں کو کھنگالنے کے بعد اور اس نقطۂ نظر سے بار بار پوری اسلامی شروع کی تاریخ کو بار بار پڑھنے کے بعد چند اسباب سمجھ میں آئے ہیں جن کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل کی حالت اتنی بدلتی تھی۔ ان میں سے بعض لوگوں کو تو اسلام کی حالت میں ایک ہفتہ بھی گزارنے کا موقع نہیں ملا، ایمان لائے اور اس کے بعد اللہ کے ہاں چلے گئے۔ بعض لوگوں کو تو ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا اور وہ ایمان لائے، اللہ کے رسول کو محبت سے دیکھا اور حضور نے کہا کہ جاؤ میدان جہاد میں، اور وہ اسی وقت چلے گئے، وہ شہید ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قطاریں لگائے ہوئے حوریں اس کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ ایک نماز پڑھے بغیر گیا نہیں شخص، نماز کا وقت ہی نہیں آیا تھا، موقع ہی نہیں ملا۔ آخر کیا ماجرا، یہ دل کیسے بدلتا تھا؟ ذرا آپ بہت توجہ سے سنیے گا، میری بڑی گزارش۔ اگر آپ غور کریں صحابہ کی زندگی پر تو ایک ایک صحابی، مرد اور عورت، بوڑھے اور جوان، امیر اور غریب، اس کو بے پناہ محبت ہوتی تھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔ میں بار بار لفظ دوہرا رہا ہوں،
مجدد امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تو لفظ بولتے ہیں، یا علماء اگر بیٹھے ہیں، اللہ کرے وہ اس لفظ کو سمجھیں اور یاد رہیں، انہوں نے تو اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ذات ترابی سے محبت ہوا کرتی ہے۔ ذات ترابی کا مطلب وہ جو آپ کا ایک انسانی وجود تھا، وہ جو آپ کا نظر آنے والی شخصیت تھی، وہ جو آپ کا ایک بشری وجود تھا، اس سے بے پناہ محبت صحابہ کرام کو۔ ایک صحابی گزرے ہیں آپ کے حضرت ثوبان، صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی اپنے اس صحابی حضرت ثوبان کے چہرے پر۔ حضرت ثوبان کا چہرہ دیکھا حضور نے، آپ کو محسوس ہوا کہ تھکا تھکا چہرہ ہے، آنکھیں لال ہیں، لگتا ہے کہ رات میں جاگے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا مزاج عجیب تھا، ایک ایک گمنام سے گمنام، غریب سے غریب ایمان والے کی آپ فکر رکھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ چوتھے آسمان پر رہتے ہوں، یہ مزاج آپ کا نہیں تھا۔ بہت گھلے ملے اور ایک ایک غریب سے غریب آدمی کے بہت قریب آپ نظر آتے تھے۔ میں درمیان میں ایک واقعہ سناؤں۔ ایک بڑھیا حبشن بڑھیا غریب یہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ بڑی بھی نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے پوچھا کہ آج بڑی بھی نظر نہیں آ رہی، وہ بڑھیا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات اس کا انتقال ہو گیا، اور ہم لوگوں نے یہ سوچ کر کہ آپ بہت تھکے ہوئے حجرے کے اندر گئے ہیں، آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم لوگوں نے غسل دلا کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا غم ہوا۔ آپ نے فرمایا کاش تم مجھے بتا دیتے، دلونی علی قبرہا، مجھے ذرا قبرستان میں اس کی قبر تک لے چلو، کہاں پر قبر ہے؟ اور آپ صبح کی نماز کے بعد قبرستان تشریف لے گئے اور اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ پوری دنیا انسانیت کو اور امت کو ایک شرعی مسئلہ معلوم کہ اگر کوئی سرپرست اور ولی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے اور اس کی زیر سرپرستی رہنے والا کوئی دنیا سے چلا جائے تو اگر تدفین کے بعد بھی 3 دن تک وہ نماز جنازہ قبر پر پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے سرپرست ہیں، تو آپ نے اس قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھنا ضروری سمجھا، اور اس طرح ہمیں اور آپ کو دکھایا کہ تم جس کو معمولی اور غریب سمجھتے ہو، ٹوٹا پھوٹا اور ایک خادمہ بڑھیا سمجھتے ہو، رحمت دو عالم محمد رسول اللہ کے نزدیک اس کا مقام بھی کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان کو آپ نے اس پریشان حالت میں دیکھا تو آپ نے پوچھا ثوبان مالک، کیا ہوا تم کو؟ تو ثوبان نے جواب دیا فدا کہ ابھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، میں بالکل بخیریت ہوں۔ کل صرف اتنا ہوا تھا کہ میں کہیں کام سے گیا تھا اور اندازے کے مقابلے میں مجھے زیادہ دیر لگ گئی، اور وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اب تم شام کو مت جاؤ، اندھیرا ہے، راستے میں جانور ہیں، فاصلہ زیادہ ہے، تم رات میں یہاں آرام کر لو، صبح کو چلے جانا۔ اے اللہ کے رسول، جس دن سے کلمہ پڑھا ہے اور آپ کے قدموں میں مجھ کو جگہ ملی ہے، یہ پہلی رات تھی جو آپ سے دور گزری تھی، میں بتا نہیں سکتا کہ میرے یہ رات کیسے گزری ہے۔ میں تڑپتا رہا یہاں تک کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، رات گزرنے میں کافی وقت باقی تھا، پھر بھی میں گرتا پڑتا بھاگتا ہوا آ گیا۔ اب اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لیا، میں بالکل صحیح مطمئن ہوں، آپ مطمئن ہیں۔ یہ جو محبت کی کیفیت تھی ذات سے، میں پھر زور دے رہا ہوں، ایک زندہ وجود سے، ایک شخصیت سے، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی آنکھوں میں مسکراہٹ دیکھ کر، ان کی پلکوں میں محبت کی شبنم دیکھ کر ان صحابہ کرام کی تکان دور ہوتی تھی۔ وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے
مگر اللہ کے رسول کو دیکھ کر ان کی ساری بھوک پیاس مٹ جاتی۔ اس ذات کی محبت معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ذات کی محبت کیوں ضروری ہے اور اس کے امت سے نکل جانے کے کیا نقصانات ہیں۔ ہزاروں واقعات صحابہ کرام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علاج بتایا گیا۔ عربوں میں رواج تھا اس علاج کا، آج بھی ہے، کہ جسم سے جو فاسد بگڑا ہوا خون ہو اس کو نکال دیا جائے۔ تو یہ بہت سی بیماریوں کا علاج مانا جاتا تھا اور مانا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ علاج آپ نے اپنا کرایا اور اس مخصوص طریقے پر اس خون کو نکالا گیا آپ کے جسم مبارک۔ پیالے میں وہ خون تھا۔ حضرت طلحہ کو آپ نے دیکھا اور کہا طلحہ یہ ذرا لے جاؤ، اور لے جا کر اس کو کسی ایسی جگہ دبا دو جس کی وجہ سے اس کے اوپر کسی کا پیر نہ پڑے، کوئی جانور وغیرہ نہ گزرے، اس کو کسی جگہ محفوظ جگہ پر دبا دو۔ وہ لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے کیسے حقیقت کو کھول دیا۔ آپ نے فرمایا طلحہ اخالک قد شربتہ، مجھے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے، نہیں پہلے پوچھا طلحہ ما فعلت به، تم نے اس خون کے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت طلحہ بولے آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے اس کو ایسی جگہ پر محفوظ کر دیا جس کے بعد کوئی جانور وغیرہ کی قدم نہیں پڑیں گے، کوئی بے ادبی نہیں ہو۔ اصل بات پوری کھولی نہیں ڈر کے مارے، لیکن اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ نے اس محبت، اس عاشق کے اس عاشقانہ ادا کو منکشف کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا اخالک قد شربتہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے وہ خون پی لیا۔ حضرت طلحہ نے سر جھکایا، گھبرائے آپ کہ میں نے بغیر پوچھے کوئی کام کیا، ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے اور میں نے غلط کیا ہو۔ تو طلحہ بولے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں نے واقعی پی لی۔ اب حضور نے مسکراتے ہوئے کہا طلحہ ایک بات بتاؤ، تم نے کس نیت سے کیا، کیا سوچ کر یہ کام کیا؟ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں حضور نے زندگی میں بتایا کہ یہ جنتی ہیں، اس کے باوجود حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جب باہر نکلا تو میرے دل میں ایک تمنا نے مجھے بے چین کر دیا، اور میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ زندگی میں تو رحمت دو عالم کا اختیار تھا، انہوں نے مجھے اپنے قدموں سے لگائے رکھا اور اپنا خادم بنا لیا، آخرت میں ان کے ساتھ رہنے کے میرے کوئی امکانات تو ہیں نہیں، وہ کہاں میں کہاں، میرے تو مغفرت تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کے محبوب کے خون کو اپنے جسم میں داخل کرتا ہوں، شاید اس کے طفیل آپ میرے گناہوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیں کہ میں اس جسم کو جہنم میں کیسے بھیجوں جس جسم میں میرے محبوب کے خون کا کچھ حصہ ہے۔ آج تو یہ حالت ہے کہ یہ واقعہ اگر سنایا جائے تو سینکڑوں لال بجکڑ اس پر پوچھیں گے کہ یہ کیا بات ہے، خون کا پینا جائز ہے کیا خون پاک تھا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں اور اس واقعے کی تشریح میں قلم توڑ دیا۔ امام نووی اتنے بڑے محدث گزرے، صدیوں میں کہیں ایسے عالم حدیث پیدا ہوا کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس مسلمان کو محمد الرسول اللہ کے جسم کے کسی بھی حصے سے، چاہے وہ ناک ہو، چاہے وہ بلغم ہو، چاہے وہ خون ہو، چاہے وہ پسینہ ہو، جس مسلمان کو اس کی برکت اور شفا اور اس کے ذریعے سے مغفرت کا یقین نہ ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ باب ما جاء فی الاستشفاء بثوب رسول اللہ، صحیح مسلم میں باب قائم کیا گیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ اس باب میں وہ حدیثیں بیان کی جائیں گی جن حدیثوں میں ثابت کیا جائے گا کہ محمد رسول اللہ کے جسم کے پہنے ہوئے کپڑے
جب پانی میں دھو کر اس کا پانی ہم لوگ صحابہ پیا کرتے تھے تو ہم کو بیماریوں سے نجات ملا کرتی تھی. یہ تھی ان مسلمانوں کی عادت جن کو ذات محمد سے محبت تھی. ذات سے محبت کوئی اور چیز ہوا کرتی. آج مغرب زدہ جو اسلام، جو ماڈرن اسلام چل رہا ہے اور جو مغرب سے شکست کھایا ہوا اسلام چل رہا ہے، جس میں نہ ذکر کی زمزمیں ہیں، نہ عشق و محبت کی نورانیت ہے، نہ داعیانہ عزم اور ہمت اور جرت ہے، شکست خوردگی ہے، پسپائی ہے، اور تہذیب سے بالکل ہتھیار ڈال کر گویا تہذیب سے شکست کھا جانا، وہ تو اس کے تو خلق کی نہیں اترتی یہ بات. اور اس کے نتیجے میں یہ حالت ہو گئی کہ اب علماء ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے ہچکچانے لگے. ان باتوں کو امت کے سامنے کہنا روک دیا کہ کہیں لوگ اشکال نہ کریں، کہیں لوگ شک نہ کریں. میں پھر عرض کرتا ہوں، اپنی توجہ کو ذرا بالکل آپ بات کی طرف رکھیں، کسی اور طرف ذہن کو منتشر نہ ہو. میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دل جو بدلا کرتے تھے آنن فانن، وہ دل بدلا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت کے نتیجے. اس محبت کے بہت واقعات ہیں. ایک ایک صحابی عاشق رسول، ایک ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے نقش قدم کو چھونا، اور ان کی ذات سے عشق اور محبت، اور ان کے دل سے اپنے دل کو ملا کر سوچنا، اپنے قلب کو ان کے قلب سے ملانے کی عادت، اور یہ دعا مانگنا کہ اللہ آپ کی طرف سے جو فیض اپنے محبوب محمد رسول اللہ کے دل پر ہر وقت اتر رہا ہے، اے اللہ مجھ امتی کے قلب کو بھی ان کے قلب سے فیضیاب فرما. یہ اندر کی کیفیات ہوتی تھی، یہ اندر کی دعائیں ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے فیض ان کے دلوں میں منتقل ہوتا تھا، اور آنن فانن ان کا دل چمک جاتا تھا. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. جو اللہ کے بندے اس دور میں بھی کسی صاحب دل سے ان کو محبت نصیب ہو گئی اور کسی اللہ والے سے ان کو عشق نصیب ہو گیا، یقین مانے وہ ہزاروں میل دور ہوتے ہیں، اس کے باوجود جس لمحے وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے گنہگار دل کو اپنے شیخ اور اپنے مربی اور اس عالم ربانی کے دل سے جوڑ کر آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس دل پر جو فیضان اتر رہا ہے میرے دل کو بھی اس سے متاثر فرما، تو ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی اس دل کو فیض پہنچتا ہے. اور اس کا ثبوت بھی اللہ کے رسول کی سیرت سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. ذات سے محبت، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت. بہت سے واقعات اس کے ہیں لیکن اب وقت کم ہے، اس لیے اس مضمون کو یہیں روک کر اب اگلی بات عرض کرتا ہوں. صحابہ کے دل میں جو چمک پیدا ہوتی تھی، میں اس کے اسباب بیان کر رہا ہوں. دل جو بدلتے تھے، اور دل کا بدلنا ہی اصل ہے، اس کی پہلی وجہ وہ بے پناہ محبت تھی جو ایک ایک صحابی کے دل کو اللہ کے رسول کی ذات سے ہوتی تھی. ایک عورت تھی حضرت خنسا رضی اللہ عنہا، شاعر تھیں، زبردست شاعر، اور خاص طور پر غم کی شاعری جس کو مرثیہ کہتے ہیں، اس کی تو وہ آخری امام تھی. زمانے جاہلیت میں اپنے بھائی کے انتقال پر انہوں نے جو مرثیہ کہا تھا، عربی ادب میں آج تک وہ مرثیہ نگاری کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے. بہتر ایک غمزدہ شاعری کی کوئی مثال عربی شاعری میں موجود نہیں. ایک ایسی حساس عورت جس کے اپنے بھائی کے انتقال پر اس نے ایسا مرثیہ کہا. اب دیکھیے کہ ایمان لانے کے بعد اس کی محبتوں کا سارا مرکز کون سی ذات بن گئی. چنانچہ وہی عورت ہے اور اس کے کئی بیٹے احد کے میدان میں ایک کے بعد ایک شہید ہوئے، اور اس کو یہ خبر ملی راستے میں
لیکن وہ نہیں نکلی، نہیں گئی. ان کو پتا چلا کہیں سے مدینے میں یہ افواہ ہوئی کہ اللہ نہ کرے محمد رسول اللہ شہید ہو گئے. بس حضرت خنسا برداشت نہ کر سکی اور احد کی طرف دوڑ پڑی. راستے میں ان کو لوگ ملتے تھے اور کہتے تھے خنسا صبر کرو، تمہارا بڑا بیٹا شہید ہو گیا. بس وہ صرف اتنا پڑھتی تھیں اور اپنے گھوڑے اور خچر کو نہیں روکتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اپنے بیٹے کو یہی کہہ کے بھیجا تھا، بیٹے یا فاتح واپس آنا اور یا میں تمہاری لاش دیکھوں. مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ کیسے ہیں. اور آگے بڑھی، دوسرے بیٹے کی شہادت کی خبر، اور آگے بڑھی، تیسرے بیٹے کی شہادت کی خبر، کہیں نہیں رکی. یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئی اور کہا مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ. لوگوں نے بہت اطمینان دلایا کہ وہ خبر غلط ہے، اللہ کے رسول بخیر ہیں، حیات ہیں، زخمی ضرور ہو گئے ہیں. آپ کے جو ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، لوہے کی ٹوپی، وہ اندر گھس گئے، اس کے وجہ سے آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کی پیشانی میں زخم آیا، آپ زخمی ہیں لیکن آپ حیات ہیں، دیکھو اوپر آرام کر رہے ہیں. حضرت خنسا نے اصرار کیا، کہا میں نہیں مانوں، مجھے اس پہاڑ پر، چٹان پر، اس پتھر پر جانے کی اجازت دو. حضرت عمر کمانڈ کر رہے تھے، حضرت عمر سے اجازت لی گئی. عمر نے کہا کہ خنسا کو روکنے کی ہمت ہم میں سے کسی کو نہیں، آنے دو اس کو اور ایک جھلک ان کو دکھا دو محمد رسول اللہ. تو حضور کے پیر، حضور پاک کے قدم شریف صرف حضرت خنسا نے دیکھے اور وہاں سے پکار کر کہا کل خط بعدک یا رسول اللہ جلل. اے اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت مجھے گوارا ہے. یہ تھی ذات سے محبت. ایک صحابی محبت کے بعد جو دوسری چیز صحابہ کرام کو دل کو بدل ڈالتی تھی پل بھر میں، اور دل کے بدلنے کا بہت بڑا سبب تھی محبت کے بعد، وہ تھی صحبت. ایک مثال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سڑک پر جا رہے تھے. اچانک ان کو ایک آواز سنائی پڑی کہ کوئی شخص کچھ چلاتا ہوا دوڑتا ہوا کہیں کو جا رہا ہے. پلٹ کر دیکھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چیخ چلاتے ہوئے آواز کے ساتھ کچھ پکارتے ہوئے ایک عجیب دیوانگی کے ساتھ مسجد نبی کی راستے کی طرف دوڑ رہے. حضرت صدیق اکبر نے غور سے سنا تو آواز آئی، حضرت حنظلہ چلا رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. اپنے بارے میں حنظلہ منافق، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہے. دنیا بھر کو منافق کہنا ہماری روزمرہ کی عادت ہے. ہم نے آج تک اپنے نفاق کو کبھی پہچانا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہم کتنے بڑے منافق ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنظلہ کو روکا، حنظلہ حنظلہ کو دوڑ کے صدیق اکبر آگے بڑھے. صدیق اکبر حضرت حنظلہ فوراً رک گئے. پوچھا حضرت صدیق اکبر نے حنظلہ کیا ہے یہ؟ تو بہت ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر حضرت صدیق اکبر کو کہا حضرت حنظلہ نے کہ مجھے روکیے مت، میں حضور کے پاس جا رہا ہوں اپنی نفاق کا علاج پوچھنے کے لیے. حنظلہ تم منافق کو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم بہت پکے صاحب ایمان، بڑے بھروسے کے ساتھی ہو ہمارے. صدیق اکبر آپ کو میرے دل کا کیا حال معلوم؟ میں جس وقت اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھا ہوتا ہوں تب تو میرے دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو میرے دل کا حال بدل جاتا ہے. اب یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اندر کچھ اور باہر کچھ، پل میں کچھ اور پل میں کچھ، یہی تو نفاق ہے. صدیق اکبر نے یہ سنا، اللہ اکبر، بجائے اس کے کہ صدیق اکبر ان کو تسلی دیتے، ڈانٹتے، سمجھاتے، صدیق اکبر بولے حنظلہ اگر یہ نفاق ہے تو تم اکیلے منافق نہیں ہو، ابو بکر بھی منافق ہے. ابو بکر، کیا بات آپ کی زبان سے نکلی ہے، اللہ آپ کے درجے بلند کرے. آپ وہ ہیں
جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ہر جگہ دو میں سے دوسرا، سفر ہجرت میں دو میں سے دوسرا، غار ثور میں دو میں سے دوسرا، ہر جگہ دو میں سے دوسرا. اور آپ کہہ رہے ہیں میں منافق ہوں؟ حنظلہ اگر یہ نفاق ہے تو یہ اکیلا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ کیفیت تو میرے دل کی بھی وہ نہیں رہتی جو حضور کے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے. چلو ہم بھی چلتے ہیں. دونوں گئے. ابھی ایک بیمار چلا تھا اپنا علاج معلوم کرنے کے لیے، اب دو بیمار حاضر ہوئے دنیا کے سب سے بڑے طبیب کی خدمت میں، اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ اس لیے حاضر ہوئے ہیں. حنظلہ چیختے ہوئے آپ کے پاس آ رہے تھے. میں منافق ہو گیا جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے جو اپنا حال بتایا وہ تو میرا بھی نکلا کہ تو کیا اللہ کے رسول اگر ہم لوگ منافق ہیں تو ہمیں علاج بتائیے، ہم اس نفاق سے کیسے نکلیں. کتنی خوشی ہوئی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں جانثار صحابہ کے دل کی یہ کیفیت دیکھ. یہ تو کوئی مربی ہی جانتا ہے جس کو اپنی تربیت کے ایسے پھل نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا ابشرا، تم دونوں کو میں خوشخبری سناتا ہوں، تم دونوں صاحب ایمان ہو، تمہارے اندر نفاق بالکل نہیں ہے. میں اطمینان دلاتا ہوں کہ تم منافق نہیں ہو. بات یہ ہے میرے دونوں پیاروں کہ وہ کیفیت دل کی جو تمہاری میرے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت ہر وقت رہے تو آسمانوں سے فرشتے اتر کر تم سے مسافے کریں اور تم اپنے بچوں کے حق ادا نہ کر پاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور اس کیفیت کو تھوڑا ہلکا کر دیتا ہے تاکہ تم اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کر سکو. مطمئن رہو تم منافق نہیں ہو. صحبت ان کو محسوس ہوتا تھا کہ دل کی کیفیت بدلتی ہے آپ کے پاس بیٹھ کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دل کی کیفیت یقیناً بہتر ہوتی ہے، اور جو ان کے پاس نہیں بیٹھے گا اس طرف متوجہ نہیں ہوگا، تلاش نہیں کرے گا، یقیناً محروم رہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے پاس عقیدہ ہے. عقیدہ تو منافقوں کے پاس بھی تھا. اصل مسئلہ ہے دل کی کیفیت کا، اور وہ دل جو ہے جیسے میں نے کہا صحابہ کا دل جو بدلتا تھا وہ محبت، اور دوسرا سبب صحبت. محبت اور صحبت کے بعد جو تیسرا سبب ہوا کرتا تھا صحابہ کے دل کی زبردست تبدیلی کا، وہ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی کوئی کمزوری اللہ کے رسول سے چھپاتے نہیں تھے. اپنی تعریفیں نہیں کرتے تھے، آ کر اپنی خوبیاں نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ اپنی بیماریاں، اپنی کمزوریاں آ کر اللہ کے رسول کو کھل کر بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے اندر یہ کمزوری ہے، مجھے علاج بتا دیں. میرے اندر غصہ ہے، میری زبان قابو میں نہیں رہتی، مجھے بتائیے میں کیا کروں. میرا دل سخت ہے، اللہ کے رسول مجھے بتائیے میں کیا کروں. میرا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں رہتا، میں بات شرمندہ ہوتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، پھر میری طبیعت میں جھگڑا آ جاتا ہے، میں کیا کروں. ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام. قرآن مجید بھرا ہوا ہے صحابہ کرام کے ان سوالات سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے صحابہ کی ان باتوں سے. صاف صاف آ کر صحابہ بتاتے تھے. نوجوان آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، عورتیں مستورات آتی تھی، باندیاں آتی تھی، باندیاں، غلام آتے تھے، غریب آتے تھے، امیر آتے تھے، اور آ کر اللہ کے رسول سے اپنی بات کہتے تھے. کسی دوسرے کی شکایت نہیں کرتے تھے، اپنی شکایت، اپنا رونا روتے تھے. جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے ویسے وہ آ کر اپنی کمزوری بتاتے تھے اور اللہ کے رسول اس کا علاج بتاتے. اور جو علاج آپ بتاتے تھے وہ صحابہ دل و جان سے اس علاج پر عمل کرتے تھے، دل بدل جاتا تھا، اخلاق سدھر جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں اطلاع اور اتباع. تیسرا اور چوتھا سبب محبت، صحبت، اطلاع اور اتباع.
50 واقعات ہیں صحابہ کرام. بعض سیرت کے نگاروں نے تو کتاب لکھی ہے یسألونک، کتاب کا نام یہ ہے، پوری کتاب کا نام ہی یہ ہے کہ جو بات آ کر پوچھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے، وہ انہوں نے جمع کر دی ہے اس کتاب. اور محدثین باقاعدہ مسلسل سند کے ساتھ اس کتاب کی اجازت دیا کرتے ہیں آج کل، تاکہ لوگوں کے اندر اس طرح کے سوال کرنے کا شوق بڑھے. میرے استاد تھے شیخ محمد المنتصر القطانی، مراکش کے بہت بڑے فقیہ اور امام، بہت بڑے مالکی فقہ کے شیخ تھے. میرے والد ماجد کے بڑے گہرے دوست تھے، بہت بڑے امام، بڑے موطا کے بڑے ماہر تھے، زبردست ماہر تھے. مالکی فقہ میں تو آخری اتھارٹی تھے. وہ ایسے مزے سے مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، صرف ان واقعات کو بیان کرتے تھے جو صحابہ نے آ کر حضور سے پوچھے. اور جب مسجد نبوی میں وہ درس ہوتا تھا تو میں کیا بتاؤں کیا حال ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اشارہ کرتے تھے یہی جگہ ہوگی جہاں وہ آ کر پوچھ رہے ہوں گے محمد رسول اللہ، یہی ممبر کے سامنے آپ بیٹھے ہوں گے، یہی اسوان وفود کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہی محراب نبوی کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی کھمبے سے ٹیک لگا کر اللہ کے رسول بیٹھے ہوں گے. جب آ کر پوچھا تھا ابو لبابہ نے یہ، جب آ کر پوچھا تھا حسان بن ثابت نے یہ، جب آ کر پوچھا تھا حضرت زینب نے یہ، جب آ کر پوچھا تھا حضرت فاطمہ نے یہ. عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، کوئی کسی کی شکایت لے کر نہیں آ رہا، اپنی شکایت لے کر اپنا رونا رو رہے ہیں. طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس کے عیبوں کی اصلاح میں دوسروں کے عیبوں سے بالکل فرصت ہی نہ ملتی. وہ اپنے ہی کو سدھارنے میں لگا ہے، وہ دوسروں کے عیب کیا دیکھے گا، اس کو موقع ہی نہیں ہے. محبت، صحبت، اطلاع اور اتباع. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اشکو الیک قساوۃ قلبی، اے اللہ کے رسول میرا دل سخت ہے، میرا دل سخت ہے، میں کیا کروں؟ صلاۃ والسلام ہو اللہ کے رسول پر، کیا علاج بتایا؟ کہا امسح رأس الیتیم، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. علاج بتایا. اب یتیم بچے کا غم بانٹنا، اس کو پالنا، اس کو خوشیاں دینا، یہ خاص ادا تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عید کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. اس شان سے نکلے ہیں کہ ایک طرف ہے حضرت حسن اور ایک طرف ہے حضرت حسین، دونوں نمازوں کو لے کر نکلے. آپ جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے، راستے میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. عید کا دن ہے، کپڑے بدلے ہیں، خوش ہیں، کھیل رہے ہیں. ایک بچہ کنارے اداس غمگین بیٹھا ہے. ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی غمگین بیٹھے اور رحمت دو عالم گزر جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ خالی تقریر کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے، آپ دل میں درد لیے کرتے تھے. چنانچہ آپ ٹھہر گئے. اس بیٹے سے جا کے پوچھا، اس بچے نے، بیٹے تم کیوں بیٹھے ہو، تم نہیں کھیل رہے بچوں کے ساتھ؟ تو بیٹے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے چھپاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں، اور میری ماں نے میرے باپ کے انتقال کے کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر لی. کون ہے جو میرے کپڑے بنائے گا، کون ہے جو مجھے نہلائے گا، کون ہے جو میرے کپڑے بدلے گا؟ کوئی نہیں ہے میری دیکھ بھال کرنے والا، میں کیا کروں؟ جھکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پرچھائی پر پورے آسمان جھکے رہتے تھے، وہ جھکے ہوئے ہیں ایک یتیم بچے پر، اور کہہ رہے بیٹے ایک بات بتاؤ، تم مجھ کو اپنا باپ بنانا پسند کرو گے؟ لپٹ گیا وہ یتیم بچہ اللہ کے رسول کی ٹانگوں سے. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹے میں تم کو اپنا بیٹا بنا لوں گا، تم مجھے اپنا باپ بنا لو گے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول بجا لیجئے مجھے، بنا لیجئے. میں نے بنا لیا. حضور نے واپس آ پائے، اس یتیم بچے کو لے کر گھر میں آئے اور گھر والوں سے آ کر یہ کہا کہ حسن اور حسین کے کپڑوں میں سے کسی کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آئیں تو اس بچے کو نہلا دھلا کے میرے نواسوں حسن اور حسین میں سے کسی کے کپڑے پہناؤ. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جب تیار ہو گیا تو آپ اب نکلے ایک نئی شان کے ساتھ. آپ کے نواسے جنتی نوجوانوں کے دونوں سردار، وہ دونوں تو پیدل چل رہے تھے، آپ کی انگلی پکڑے،
مگر یہ یتیم بچہ رحمت دو عالم کے کندھے پر سوار تھا۔ اب دوبارہ جب اس بچوں کے پاس سے گزرنا ہوا، جو بچے کھیل رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے وہ بچے ہنس رہے تھے، یہ رو رہا تھا، اب اس بچے کی باری آئی، اس بچے نے وہاں سے کہا بچوں تھوڑی دیر پہلے میرے دوستو تم ہنس رہے تھے، میں رو رہا تھا، اب دیکھو تو ذرا دنیا میں کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھے ملا؟ یتیم کیا غم بٹورنا اور کسی غریب کا کسی طرح اس کے آنسو پوچھنا، اس کو خوشیاں فراہم کرنا، یہ دل کی سختی کو دور کرتا ہے، یہ بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کے دل کو جو چمک ملتی تھی، جو تبدیلی آتی تھی، اور دل کا بدلنا ہی اصل ہوتا ہے، یہ اسباب تھے موٹے موٹے جو گنائے گئے: محبت، صحبت، اطلاع اور اتباع۔ اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اب ہمارے سامنے نہیں ہے، تو اب کیا کریں ہم؟ اب کیا ہمارے لیے اب وہ محبت کے ذریعے دل کو بدلنے کا راستہ ختم ہو گیا؟ کیا بند ہو گیا؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے پاس چلے جانے کے بعد اب یہ امت محروم ہو گئی اس فیض سے کہ اب وہ کسی کی محبت کے ذریعے اپنے دل کو نہیں بدل سکتی؟ کسی کی صحبت کے ذریعے اپنے دل کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کسی سے اپنے حالات کے اطلاع دے کر اور اس کے بتائے ہوئے تدبیروں پر عمل کر کے کیا ہم اپنے دل کو نہیں ٹھیک کر سکتے؟ یہی وہ بات ہے جس کا جواب کو سمجھ کر اور صحیح تدبیریں اختیار کر لینے والے کو اللہ تعالیٰ بڑی خوشخبریاں سنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا کرتے تھے ایک دعا، غور سے سننا، کس کی دعا ہے یہ؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں آپ اپنی محبت مجھے دے دیں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت مجھے دیں۔ اللہ، یعنی جس کے سینے سے ساری دنیا کو فیض پہنچتا تھا وہ خود مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھ کو اپنی محبت دے دیں اور اپنی محبت کرنے والوں کی محبت۔ یہ امت تبھی سے گرنی شروع ہوئی ہے جب سے اس نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھنے میں کمی کی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض ہے قیامت تک اس امت میں جاری رہے گا، اور وہ جاری رہے گا ان کی سنتوں کا اتباع کرنے والے اور ان کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہر زمانے میں رہیں گے، کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا۔ اور میرے اور آپ کا یہ فرض ہے، یہ میرے آپ کی ڈیوٹی اور ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے میں تلاش کریں وہ کون اللہ کے بندے ہیں جن کی ذات سے جب ہم کو محبت ہوگی تو ہم کو ان کی ذات کی محبت کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی ذات تک کی محبت تک پہنچنا آسان ہوگا، اور پھر اللہ کے رسول کی ذات سے ان کی محبت سے اللہ کے رسول کی شریعت اور سنت سے محبت ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت تک ہماری رسائی ہوگی جو اصل منزل۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کی دنیا سے جانے کے بعد اب اس امت میں ایسے لوگ کبھی نہیں آئیں گے جن سے یہ امت محبت کرے، کیوں بھئی کیا ایسا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اللہ، ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے، ایک بات کھل کر پوچھنا چاہتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کیا ہمارے لیے ابھی تک ہم نے اللہ کے لیے کسی کو اپنا محبوب بنایا؟ محبتیں بہت سے رشتوں سے ہوتی ہیں اور سب مبارک ہیں اگر جائز ہوں، لیکن وہ محبت جو صرف اللہ کے لیے ہو، جس محبت کو باپ اور بیٹے کے رشتے کی وجہ سے نہ ہو، خون کے رشتے کی وجہ سے نہ ہو، میاں بیوی کے رشتے کی وجہ سے نہ ہو، اور کاروبار کا یا کسی اور غرض کی وجہ سے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے مجھے اپنے اللہ کے کسی بندے سے محبت ہو، اور میرا یہ دل چاہے کہ میں اس کو دیکھوں، اس کے پاس بیٹھوں، اس کی بات سنوں اور کسی طرح اس جیسا بننے کی کوشش کروں،
اس کی دعائیں لوں، اس سے سیکھوں. یہ جو پہلو ہے یہ ہمارا بہت کمزور ہو گیا. آج یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے لیے کسی کی، اللہ والے کی ذات کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں. یاد رکھو میرے دوستو، خالی کتاب پڑھ لینے سے، خالی لیکچر سن لینے سے، خالی معلومات حاصل ہو جانے سے یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. اس کا تعلق محبت ہے. یہ عجب شے ہے. محبت ایک عجیب چیز ہے کہ محبت کے ذریعے سے جتنا زیادہ انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اس اللہ کے بندے سے جو واقعی اس لائق ہے کہ وہ محبت خرید کر دے گی ہم کو اللہ اور رسول کی محبت. حضور نے خود دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت سے، آپ کی محبت سے میں قریب ہو جاؤں. سبحان اللہ. مگر یہ تو مغربی تہذیب ہے، ماڈرن فیشن ہے. اس نے اللہ کے لیے، اللہ والوں کی ذات سے محبت کرنے کا فیشن ختم کر دیا. میں جملہ پھر دہراتا ہوں، اللہ کے لیے اللہ والوں کی ذات سے محبت کرنے کا فیشن ختم کر دیا، بلکہ دین کی خدمت کے نام پر اللہ والوں کی بچی کھچی محبت کو ختم کرنا اس دور کے دین کے بہت سے کام کرنے والوں کی زندگی کا مقصد نظر آئے. اللہ بے توفیقی کی انتہا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عجیب بات ہے محبت. آپ بتائیں، مجھے جواب دیں، آج کل جو طریقے دنیا میں چل رہے اس طریقے سے اللہ والوں سے، محدثین سے، فقہاء سے، اہل علم سے، اہل ذکر سے، امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد سے، امام مسلم اور امام ترمذی سے محبت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ گستاخی کی انتہا ہے. کس طرح کے جملے لوگ بول رہے ہیں، کس طرح کا مزاج بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو جب رات میں ان کی والدہ ماجدہ لیٹتی تھی تو اپنی ماں کے پیروں کے تلوے چاٹتے تھے، سر دباتے تھے، آرام پہنچاتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور آخر میں اپنی ماں کے پیروں کے تلوے چاٹتی تھی، زبان سے چاٹتے تھے. ماں ان کی کہتی تھی، بیٹے محمد اپنے نام کا خیال کرو، تمہارا نام میں نے محمد رکھا تھا، تم میرے پیر کے تلوے چاٹتے، تم اتنے بڑے عالم بن گئے ہو کہ میں دیکھتی ہوں روز منظر اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. 20-20 ہزار لوگ تم کو دیکھنے کے لیے لائن بنا کے کھڑے رہتے، ہزاروں لوگ تم سے زیارت کرنا چاہتے ہیں اور تم میرے پیر کے تلوے چاٹتے ہو. تو اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے کے کہتے تھے، اماں جان میں آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاٹتا، میں اپنی جنت چاٹتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. اماں مجھے اپنی جنت چاٹنے سے محروم مت کیجیے. یہ لوگ تھے، یہ علم والے تھے، یہ ذکر والے تھے، یہ تقوی والے تھے. آج تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کا نام محبت سے لے لیں. لوگوں اس امت پر رحم کرو، اس بچے گھچی محبت کو اس امت کے نوجوانوں کے دل سے نکالنے کا جرم بند کر دو. اللہ اس شہر کے مسلمانوں کو، یہاں کے علماء کو، یہاں کے ذمہ داروں کو، یہاں کے نوجوانوں کو نیک توفیق دے اور ان کو سمجھ دے. کیا ہو رہا ہے؟ اصل ہمارا بچا کچا سرمایہ کیا بچا ہے؟ ہمارے پاس رہی حکومت، ہمارے پاس رہا اقتدار، ہمارے پاس رہے وہ علماء. ایک بچی کچی محبت کا ہمارا رشتہ بچا ہے، کیا وہ بھی چھن جائے گا؟ اب وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب 2 دن کے لونڈے، مجھے یہ لفظ کے استعمال کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، وہ 2 دن کے لونڈے جو ایک آیت کو جو ٹھیک سے تلفظ سے نہیں پڑھ سکتے، وہ بڑے بڑے ائمہ کے خلاف بول رہے ہیں. ناقابل معافی جرم ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ جس امت کا آخری حصہ اس امت کے ابتدائی حصے کو برا بلا کہے گا. یہ اچھا آثار نہیں ہے اور اس شہر کے لیے اچھی علامت نہیں ہے.
جس شہر ٹھنڈے پیٹوں اس غلط قسم کے اسلام کو چلنے کو گوارا کرے گا، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ میں کہاں اپنا کتنا کلیجہ کھول کے کتنا کہوں، میں نے آج تک کبھی زندگی میں اس طرح کی بات نہیں کی، کبھی زندگی میں اس طرح کی بات نہیں کی، مگر میں بالکل مجبور ہو کر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میرے لیے انتہائی ناخوشگوار ہے اس طرح کی باتیں کرنا۔ محبت 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 سے اطاعت آتی ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، لمن يحب مطیع، محبت سے اطاعت آتی ہے۔ محبت کو کم نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس محبت کی صداؤں کو باواز بلند بلند کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ اس وقت اس زمانے میں، اب مجھے اگلی بات بعد میں کہنی چاہیے، اس زمانے میں بھی اللہ کے ایسے بندے رب کعبہ کی قسم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو اس لائق ہیں کہ ہم جیسے لوگ ان کو محبت سے دیکھیں۔ یہ امت خالی نہیں ہو سکتی۔ یہ کس کی امت ہے؟ یہ آخری نبی کی امت ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اب اس زمانے میں ویسے علماء نہیں پیدا ہوتے، اب ویسے اولیاء اللہ نہیں پیدا ہوتے۔ وہ الزام لگاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا، کوئی ہمارا سرپرست نہیں، کوئی ہمارا نگراں نہیں، کبھی نہیں ہوگا اس امت کے ساتھ ہے۔ اور جس دن اس امت میں اللہ اللہ کرنے والے اٹھ جائیں گے، اس دن قیامت آ جائے گی۔ معلومات کے بل پر دنیا نہیں چل رہی، اللہ اللہ کے نام پر کے بل پر دنیا چل رہی۔ اس لیے اللہ والوں سے تعلق کو جوڑنا، ان کو تلاش کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ شہر، ہمارا یہ صوبہ محروم رہ جائے۔ اللہ یہاں کے نوجوان علماء کے دل کو معرفت سے محبت سے بھر دے، آمین۔ ان کو اللہ اپنا عاشق بنا دے، آمین۔ اور اللہ والوں کا دیوانہ بنا دے۔ آمین۔ یہ چراغ لے کر ڈھونڈنے کے لیے نکلیں اور ملک ہو جائیں۔ امام غزالی نے کتنا سفر کیا تھا، جنید بغدادی نے کتنی ٹھوکریں کھائی تھی، بایزید بستامی نے کس یتیمی کی حالت میں تعلیم پائی تھی۔ کیوں ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں ان بزرگوں کو؟ یہ باوجود بستانی کے نام میرے جیسے گنہگار کی زبان پر آنا بھی شاید درست نہیں۔ جس نے تاریخ پڑھی ہے، جس نے واقعی اصلاح و تربیت کی تاریخ پڑھی ہے، مادیت کے فتنوں میں مبتلا اس امت کو روحانیت کے سمندروں میں غوطہ لگانا، یہ کام تھا باوجود بستانی۔ ایک نظر جس کی پڑتی تھی باوجود بستانی پر، کیوں کہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیوں کہا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث، امام المحدثین، 1,00,000 حدیثوں کے حافظ، اور ان کا کیا حال تھا؟ ایک اللہ والے اس شہر میں رہتے تھے جن کا نام تھا بشر الحافی۔ امام احمد ننگے پیر ان کی گلی میں جاتے تھے، اور جب وہ خچر پر سوار ہوتے تھے تو امام احمد ان کی لگام پکڑ کر پیچھے پیچھے اس خچر کے پیچھے چلتے تھے۔ لوگ کہتے تھے امام آپ اتنے بڑے عالم اور یہ بیچارہ فقیر درویش، آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ امام احمد ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کرتے تھے المرء یذهب حیث یجد صلاحہ، آدمی وہیں جاتا ہے جہاں اس کو کچھ ملتا ہے۔ بڑے سے بڑے امام کو کسی اللہ والے کے پاس جانے سے کبھی بھی حیا نہیں ہو، کبھی حیا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال ایک اللہ والے کی خدمت میں رہے، ایک اللہ والے کے شاگرد بنے، ایک اللہ والے کے عاشق بنے، ان کے قدم چوما کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو اس شخص کے قدم چومتے ہوئے کہا کہ امام رأیتک تقبل قدمین، کہنے لگے ابو محمد میرے ہونٹ اس لائق نہیں ہے کہ اس شخص کے پیر پر لگیں، اگر پیر کے علاوہ بھی کوئی اور حصہ اس کے نیچے کا ہوتا تب میں ہونٹ وہاں لگاتا، میں کیا کروں؟ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے جس میں مجھے اس شخص کی صحبت مل گئی تو یہ نعمان ختم ہلاک ہو گیا۔ اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اور ان کی محبت اور صحبت اور اطلاع اور اتباع یہ دلوں کے بدلنے کے لیے ضروری ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ کیسے آئے گا تقوی تمہارے دل میں؟ بہت آسان ترکیب ہے، جن کے دل میں تم سے پہلے تقوی آ چکا ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، سینے سے سینہ میں انوار منتقل ہوتے ہیں، خربوزہ دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یہی طریقہ ہے تربیت کا،
اس کے علاوہ لکھنا پڑھنا مطالعہ یہ سب زبردست مسائل ہیں، لیکن دل کے بدلنے کا تعلق ان چیزوں سے کم، دل کے بدلنے کا تعلق محبت صحبت اطلاع سے ہے۔ آپ لوگ ایک نئی فکر شروع کیجیے، پوچھیے علماء سے، جھنجھوڑیے ان سے، کس کے پاس جائیں؟ ہمارے شہر میں کون لوگ ہیں؟ آپ کے شہر میں بھی اللہ والے ایسے موجود ہیں، اس مجلس میں بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں الحمدللہ، مگر لوگ قدر کرنا نہیں جانتے، لوگ جانتے نہیں، لوگ تو چمک دمک دیکھنا چاہتے ہیں۔ چھپے ہوئے لوگ، فقیرانہ زندگی گزارنے والے لوگ، درویشانہ زندگی گزارنے والے لوگ، اکابر و اسلاف کے جانشین آپ کے شہر میں موجود، آپ کے صوبے میں موجود ہوں گے، اور ملک میں موجود، اور عالم میں موجود۔ اور اب تو جس شیخ کا نام لیا تھا مفتی صاحب نے، میرے شیخ و مرشد، اللہ تعالیٰ ان کا فیض بھی صوبے میں عام کرے، ان کا فیض بھی صوبے میں عام کرے، اور ان کی زندگی میں برکت عطا کرے۔ میں اپنے شیخ کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، حضرت راپوری کا جملہ یاد آتا ہے کہ اپنے شیخ کی تعریف کرتے ہوئے بھی مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کہیں اپنی تعریف کا جذبہ نہ، ورنہ جی چاہتا ہے کہ علماء سے بند کمرے میں بیٹھ کے بات کیا جائے کہ وہ اللہ کے بندہ کس صدی کا ہیرا تھا کہ اللہ نے کہاں اس وقت بھیج دیا۔ میں آپ کو یہ ترجمہ کر دیجیے، آخر میں ان کے بارے میں ایک بات کہی دوں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، اللہ آپ کو آپ کی مدد فرمائے، مختصر خلاصہ بیان کریں۔ ஆகையால் சொன்னார்கள், அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களை தேடுங்கள், அவர்களை அடையுங்கள், அவர்களிடம் செல்லுங்கள், அங்கே உட்காருங்கள், அவர்களிடம் தன்னுடைய நிலையை கூறுங்கள், அவர்களை பின்பற்றுங்கள், அல்லாஹ் வழிகாட்டுவான்। இதுதான் நம்மை காப்பாற்றுவதற்குரிய வழியை தவிர கவர்ச்சிகளை பார்த்து, வெளித்தோட்டங்களை பார்த்து, ஷோவை பார்த்து யாருக்கு பின்னாலும் சென்று விடாதீர்கள்। அங்கே போனால் முஹப்பத் பறி போய்விடலாம், ஈமான் பறி போய்விடலாம்। رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو انتظامات فرماتے ہیں وہ عجیب و غریب انتظامات، ہر دور میں جس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہبروں کی، علماء کی، تربیت کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو ویسے ہی علماء، ویسے ہی تربیت کرنے والے، سنبھالنے والے عطا فرمائے۔ اب یہ ہمارا اپنا فرض ہے کہ ہم تلاش کریں کہ ہمارے اس زمانے میں یقیناً اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوگی، اور جن کے پاس بیٹھ کر ان کو محبت سے دیکھ کر ہمارے دل میں چمک پیدا ہوگی اور دل کی حالت بہتر ہوگی۔ اللہ کا وہ بندہ جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پچھلے 3-4 سال سے ایک بات تقریباً ہر ہفتے 10 دن میں ایک واقعہ علم میں آتا ہے، کبھی امریکہ کا، کبھی کینیڈا کا، کبھی یورپ کا، کبھی روس کا، کبھی عرب ملکوں کا، کبھی تاشقند کا، کبھی بخارا کا، کبھی ہندوستان کا، کبھی کسی ملک کا، کبھی کسی شہر کا، ہزاروں واقعہ، عجیب صورتحال ہے۔ ایسی باتیں سن کر یا اس سے بھی زیادہ بے چینی دل میں اللہ نے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالی، اور اس کو تلاش پیدا ہوئی کہ یا اللہ، آپ نے میری دل کی دوا کہاں رکھی ہے، مجھے اس مسیحا تک، اس مربی اور مرشد تک، اس رہنما تک پہنچا دے میرے اللہ۔ بے چینی اور اضطراب یہ دراصل ترقی کی کنجی ہے۔ جب تک دل میں وہ بے چینی پیدا نہیں ہوتی، وہ طلب پیدا نہیں ہوتی کہ آدمی کا جینا لگ رہا ہو دنیا میں، اور وہ دن رات دعائیں مانگ رہا ہو کہ اللہ اس طرح مجھ سے زندگی گزاری نہیں جاتی، یہ سونا ویران دل جس میں آپ کی محبت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، نمازوں کا شوق نہیں، ذکر کی لذت نہیں، اے اللہ یہ کوئی زندگی ہے، یہ کوئی جینے میں جینا ہے؟ اللہ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، دل کو بدلنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ میری سمجھ میں نہیں آ پا رہا، میں چن نہیں پا رہا۔ آپ رہنمائی فرما دیں، جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ، بلکہ اب تو ہزاروں تک تعداد پہنچ گئی۔ عجیب معاملہ ہو رہا ہے، ہر کچھ دن کے بعد کوئی شخص ہماری حضرت کے پاس پہنچتا ہے
اگر سفر کر کے جا سکتا ہے تو جاتا ہے، حج میں مل سکتا ہے تو ملتا ہے. ہر سال ہزاروں ایسے لوگ حج میں ان کو تلاش کرتے ہیں. عمرے میں وہ جاتے ہیں تو وہاں ان کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ آتے ہیں. کوئی کسی طرح ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے، خط کے ذریعے اپنی بات ان تک پہنچا سکتا ہے. تو اب ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں ہیں، جن میں سے کئی سو کو تو میں بھی جانتا ہوں، کہ جو ایک ہی طرح کا واقعہ بیان کرتے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. اور وہ یہ کہ میں تڑپ رہا تھا، اعتکاف کیا میں نے، صدقے کیے، روزے رکھے، زکات دی، اللہ سے چمٹا، رویا، تڑپا، توبہ کی، اور یہ کہا کہ اللہ مجھے کسی طرح اپنے کسی ایسے اچھے بندے تک پہنچا دیجئے جس کے پاس بیٹھ کر میں بھی نیک بن جاؤں. تو عام طور پر اللہ کے ایسے بندوں کو عجیب و غریب بات ہو رہی ہے کہ اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے ذوالفقار، اس کے پاس چلے جاؤ. میں مکہ مکرمہ کے ایک رہنے والے کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مکے کا ایک باشندہ اور عام آدمی نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. اللہ اکبر. ایک ہی خاندان ہے وہاں جو گویا مکے سے باہر نکلا ہی نہیں. زلزلے آئے، طوفان آئے، جنگیں ہوئی، کچھ ہوا، اس نے طے کر لیا کہ ہم کو یہ در نہیں چھوڑنا. اس خاندان کا ایک شخص ہے، یہاں ایک نیک صالح، عجیب کیفیت ہے. اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو. اس نے حضرت کی ایک کتاب پڑھی عربی میں، تصوف و سلوک پر جو کتاب ہے حضرت کی، وہ اس نے عربی میں پڑھی، اور دل میں شدید بے چینی پیدا ہو. اور یہ بے چینی اس کو اس حد تک کر دی کہ پورے حج میں، وہ حج کے مجمع میں، بھیڑ میں، عرفات میں، مینا میں، حرم شریف میں، سڑکوں پر ڈھونڈتا پھرتا تھا، اور جو نظر آتا کوئی ہندوستانی یا پڑوس کے ملک کا، اس سے پوچھتا تھا کہ اس کتاب کے مصنف کو جانتے ہو، کہیں ملاقات ہو پائے گی میری. عجیب دیوانگی کے ساتھ. یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گیا تو حج کے بعد مدینہ منورہ چلا. وہاں جا کر درود شریف کا اہتمام کر کے دعا مانگنی شروع کی، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگنی شروع کی. ایک دن بالآخر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور چند صحابہ، اور صدیق اکبر کے پیچھے لگے بیٹھے ہیں ایک اور بزرگ. حضور نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ان کو تلاش کرو جو ابوبکر کے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ یہیں کہیں ہیں، ان کو تلاش کرو، میرا سلام کہنا اور اپنے دل کے درد ان سے کہہ دینا، مجھ تک پہنچ جائے گا. اب بہت دیوان کی تعریف ہو گئی، کہاں کرے. ایک ایک امام مسجد نبوی کی صفوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، لوگ حیران کہ اس کو ہوا کیا اس شخص. یہ ایک ایک کو دیکھتا پھر رہا ہے، ایک ایک سے پوچھتا پھر رہا ہے، اس شکل کو دیکھ رہا ہے، اس صورت کو دیکھ رہا ہے کہ جو صورت خواب میں دکھائی گئی صدیق اکبر کے پیچھے بیٹھی ہوئی. بالآخر مکہ مکرمہ میں طواف کرتے ہوئے اس شخص کی نگاہ حضرت پر پڑ گئی. بس انتظار کرتا رہا کہ طواف مکمل ہو، اور طواف مکمل کے بعد وہ آ کر لپٹ گیا. وہ عجیب اس کی کیفیت. حضرت حیران، استقبال کیا، اس کو خیریت پوچھی. عربی زبان اس کی مادری زبان، ظاہر ہے کہ خارج عربی النسل، عربی میں بات چیت شروع ہوئی. حضرت نے ادراہ اخلاق فرمایا آئیے گھر چلیں. ابھی اس نے کچھ کہا نہیں. گھر پہ آ کے اس نے آ کر اپنی بات کی. جب حضرت بیٹھ گئے اور اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں بہت عرصے سے مانگتے مانگتے میری عجیب کیفیت ہے، میں پہلے ایک کتاب کے مصنف کو تلاش کرتا رہا، وہ نہیں ملے. پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے سے بہت دعا مانگی، پھر آپ کی شکل مجھے دکھائی گئی، اور میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں. آپ مجھے بیعت کر لیں اور مجھ کو کسی طرح تقوی والا بنا دیں. مجھ کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے کا شوق ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بنانا چاہتا ہوں. ابھی تک اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ ہے کون. تو حضرت نے ان سے کہا کہ آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ عربی النسل ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. اس عاجز کے پاس جو امانت آپ ہی کے آبا و اجداد کے سے ملی ہے، وہ میں یہ عاجز آپ کو ضرور پیش کرے گا، ضرور پیش کرے گا.
آپ انشاءاللہ حرم چلتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، وہیں بیٹھ کر انشاءاللہ آپ کو بیعت کریں گے. وہاں بیٹھ کر بیعت کرنے کے بعد اس شخص نے اپنا تعارف کرایا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں. حضرت کھڑے ہو گئے اور بس حضرت پر عجیب کیفیت اور کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. آپ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر میرے لیے مغفرت کی دعا مان دیجیے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ کی جد امجد کی جھولی سے پوری امت کو سنبھالنے کا موقع ملا تھا. آپ کی جدر کی خیرات ہے جو اس عاجز کو صدی در صدی حضور کے غلاموں سے ملی ہے، نقشبندی سلسلہ یہ صدیق اکبر کی خاص میراث ہے، میں وہی بانٹتا پھر رہا ہوں. آپ اس سلسلے میں داخل ہوئے، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے. آپ دعا کریں کہ میں اس امانت کو صحیح طور پر نبھاتے ہوئے دنیا سے چلا جاؤں. اب اس شخص کا حال یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، گاؤں حاجیوں کے پاس، عمرے والوں کے پاس، دکان جا کر عجیب اس کی کیفیت ہے. بس وہ ایک ہی بات بیان کرتا ہے کہ لوگوں فلاں تاریخ کو اللہ کا ایک بندہ آ رہا ہے، حرم میں فلاں جگہ بیٹھے گا، اس کو دیکھ لینا، اس کو بس دیکھ لینا، تمہاری آنکھوں میں انشاءاللہ حضور کی محبت آ جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی. یہ اس طرح کے واقعات ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اللہ ان کے وجود کو مبارک فرمائے، ان کی عمر پر برکت نصیب فرمائے، اور اس صوبے کو، اس شہر کو، اس کے ایک ایک کچے بکے گھر کو، ہمارے ملک کو اور پورے عالم کو ان کے فیض سے اور ان جیسوں کے فیض سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق. اس لیے لوگوں بلا تاخیر اللہ والوں سے جڑنا، ان کی محبت، ان کی ذات کی محبت اپنے دل میں لانا، ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان کو اپنے حالات کی اطلاع دے کر اور ان سے پوچھ کے زندگی گزارنا. اس مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرو، اس رواج کو زندہ کرو، نت نئے رواجوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تمام تر خیر پرانے دین میں ہے، نئے دین میں نہیں. تمام تر خیر پچھلی صدیوں کے رواج کی طرف اور ان کے مزاج کی طرف واپسی میں ہے. نئے جتنے بھی رواج ہیں اکثر کا شر ان کے خیر پر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات سے فائدہ اٹھانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعا کو، ہماری مجلس کو قبول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، مگر حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں. معاف فرما دیجئے میرے اللہ، معاف فرما دیجئے اے اللہ. آج معاف فرما دیجئے میرے اللہ. شرمندہ ہیں، پچھتا رہے ہیں اے اللہ. کسی کی داڑھی سفید ہو گئی، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی اے اللہ. گناہوں میں ہماری کمر ٹیڑھی ہو گئی اے اللہ. کیا کرے، زندگی بہت خراب گزر گئی اے اللہ. ایک دن بھی ایسا نہیں ہے، زندگی تو دور کی بات ہے، ہم تو 1 گھنٹے کا بھی حساب نہ پیش کر پائیں گے. آج اپنے تمام زندگی بھر کی غفلتوں کی اللہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. آج معاف فرما دیجئے میرے اللہ. آج معاف کر دیجئے. سنا ہے آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، سنا ہے آپ خطاکاروں کو معاف کرتے ہیں اللہ. آج دور سے ہم گنہگار آئے ہیں اللہ، دیر سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں. آج معاف فرما دیجئے میرے اللہ. کیا ہو گیا ہمارے دل اللہ، بالکل سیاہ ہو گئے، زنگ لگ گیا اللہ. عجیب سی زندگی گزر رہی ہے اللہ. چاول کا ذائقہ آتا ہے، نماز کا ذائقہ نہیں آتا. روٹی کا ذائقہ آتا ہے، سجدے کی لذت نہیں آتی اللہ. بچوں کے ناموں کی لذت آتی ہے، بیوی کے نام میں لذت آتی ہے، آپ کے نام میں لذت نہیں آتی اللہ. یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی دل ہے میرے اللہ. آج ہمارا دل بدل دیجئے اے اللہ. ہم سر سے پیر تک گناہوں میں لطپت ہو گئے. بچے لطپت ہو جاتے ہیں گندگیوں میں، کوئی ان کی طرف نہیں دیکھتا، مگر ماں نہیں چھوڑتی. اپنے سجے سجائے کپڑوں اور بدن کی پرواہ نہ کر کے دوڑ کے آتی ہے، بچے کو اٹھا لیتی ہے،
नहलाती धुलाती है, कपड़े बदलती है, सुरमा लगाती है। ए अल्लाह, हम गुनाहों में लतपत पड़े हैं, दुनिया ने तो हमको छोड़ दिया, क्या आप भी छोड़ देंगे? ए अल्लाह, फिर हमारा क्या होगा मेरे अल्लाह, फिर हमारा क्या होगा? हाथ बढ़ाइए, आपके रहम का वास्ता, आपकी करीबी का वास्ता, आपकी सत्तारी का वास्ता, आपकी रहीमी का वास्ता, उठा लीजिए हमको, गफलत और माफियतों की जगहों से उठाइए और तौबा के पानी से हमको नहलाइए, तकवे का लिबास पहनाइए और इल्म और जिक्र का सुरमा लगा दीजिए। अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत दे दीजिए, अपना इश्क और ताल्लुक दे दीजिए, अपनी इताअत दे दीजिए। अल्लाह, इस मजमे को आज मोहब्बत की निगाह से देख लीजिए मेरे अल्लाह। अल्लाह, देख लीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा काम बन जाएगा। ए अल्लाह, इस शहर को, इस सूबे को, इस उम्मत को अल्लाह फितनों से बचा, गुमराहियों से बचा, तजद्दुद से बचा, जदीदियत से बचा, मगरिबियत से बचा, मातियत से बचा। अल्लाह, बुजुर्गों की शानों में तौहीन से बचा। अल्लाह, नाअहल फतवे देने वालों के शर से बचा। ए अल्लाह, हमको इल्म अता फरमा, जिक्र अता फरमा, तौहीद खालिस अता फरमा, इत्तिबा सुन्नत नसीब फरमा, इत्तिबा सुन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, 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 बहुत दिन हो गए, पैरों में छाले पड़ गए मेरे अल्लाह, अब कब इस्लाह होगी हमारी? अल्लाह, होगी भी कि नहीं होगी? अल्लाह, अल्लाह, क्या हम ऐसे ही दुनिया से चले जाएंगे? क्या हश्र होगा हमारा? बदतरीन मुनाफिकों के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह, एक सजदा भी तो ऐसा नहीं है जिसे हम आपके हुजूर में पेश कर सकें। हे मेरे अल्लाह, हे मेरे अल्लाह, बीवी से बातें करने में लज्जत आती है, वो तो सबको आती है, यहूदियों को भी आती है, ईसाइयों को भी आती है, मगर आपसे बातें करने में लज्जत तो आपके दोस्तों को आती है। अल्लाह, हमें अपनी ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा, आपसे बातें करें, तन्हाइयों में बातें करें, जब रात में लोग सो रहे हो हम आपसे दिल की बातें कर रहे हो। अल्लाह, ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा, ऐसा ताल्लुक नसीब फरमा। नेक बंदों की हमसे नाकदरी हुई है अल्लाह, हमने बेअदबी के जुमले कहे भी हैं, सुने भी हैं, माफ फरमा दीजिए मेरे अल्लाह, माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, अपने पसंदीदा बंदों के रास्ते पर चला दीजिए, जिन पर आपका इनाम हुआ उनके रास्ते पर चला दीजिए। और अल्लाह, जिनसे आप नाराज हो गए और जो रास्ते से भटक गए उनके रास्तों से हमको बचा लीजिए, उनके रास्तों से हमको बचा लीजिए। मोहब्बत, सोहबत, इत्तिला और इत्तिबा, ये रट लगाने की हमें तौफीक दे। दीवानों की तरह ये रट लगाएं, गलियों में फिर कर रट लगाएं, अपनी औरतों को समझाएं, अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़े बगैर काम नहीं चलेगा। ए अल्लाह, हम अपने घर में बच्चों को लेकर बैठें, बुजुर्गों के मलफूजात सुनाएं, अल्लाह वालों की जिंदगी के तजुर्बात सुनाएं, उनके दिलों में उनकी मोहब्बत का बीज डालें और पूरे पूरे खानदान मिलकर अल्लाह वालों से जुड़ें। अल्लाह वालों से जुड़ना मकसूद नहीं, मकसूद तो आपको राजी करना है, आपको राजी करना है मेरे अल्लाह। तकब्बुर से बचा लीजिए, अल्लाह हसद से बचा लीजिए, कीने से बचा लीजिए, जिना से बचा लीजिए, आंखों के जिना से बचा, कान के जिना से बचा, बहिष्कारियों से बचा, गंदे ख्यालात से बचा, वसवसों से बचा, वसवसों से बचा, बुरे दिन से बचाइए, बुरी रात से बचाइए, बुरे ख्यालात से बचाइए, बुरी जज्बात से बचाइए, बुरी सोहबतों से बचाइए, बुरे आज से और बुरे कल से बचाइए, बुरी जिंदगी से और बुरी मौत से बचाइए। हे अल्लाह, जिंदगी में कभी भी हमको बेसहारा मत छोड़िए, जिंदगी में कभी भी हमको बेसहारा मत छोड़िए। अल्लाह, जिंदगी में कभी भी हमको बेसहारा मत छोड़िए। ए अल्लाह, इताअत की इज्जत अता फरमा और माफियत की जिल्लत से बचा, माफियत की जिल्लत से बचा, माफियत की जिल्लत से बचा। अहले सुन्नत वल जमात की, सहाबा और ताबईन की अल्लाह अकीदों पर और उनकी कैफियत पर हमको जीने और मरने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, मांगना तो बहुत कुछ है, हम तो बड़े फकीर और साहिल हैं मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह, आपने तो खुद कहा है, अम्मा साइल फला तनहर, किसी मांगने वाले को झिड़का मत करो। आपने तो खुद कहा है, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा, फकीरों को सबका खैरात दिया जाता है। ए अल्लाह, हम फकीर हैं, आप गनी हैं। आपने खुद कहा, अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह, बड़े दरबार में आए हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। अल्लाह, लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे, वहां से भी खाली हाथ आ गए, कुछ नहीं मिला तुमको। अल्लाह, 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 दुनिया वालों की हंसी से बचाइए और खाली हाथ हमको मत भेजिए।
اللہ فرشتوں کے ذریعے اعلان کروا دیجئے، جاؤ میں نے اب تک کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب خبردار گناہ مت کرنا، اب غفلت کے ساتھ دن و رات مت گزارنا، اب میرے نیک بندوں کی تلاش میں تاخیر مت کرنا، علم حاصل کرنا، ذکر کرنا، اللہ اللہ کرنا۔ اے اللہ امت کی حفاظت فرما، چاروں طرف سے یہ امت گر گئی ہے، اے اللہ گر گئی ہے میرے اللہ، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ یہاں مارے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے ہیں، اور وہاں مارے جائیں گے اس لیے کہ ہم آپ کے نہیں تھے۔ اے اللہ دونوں جگہ برباد ہو گئے۔ اے اللہ اس قوم سے زیادہ محروم قوم بھی کوئی ہوگی تو دونوں جہان میں برباد ہوگی۔ اے اللہ آپ کے نام پر مارے جا رہے ہیں، اسی کی لاج رکھ لیجئے، اب ہم کو اصلی طور پر آپ کے نام والا بنا، ہماری بیویوں کو بھی نیک بنا۔ اے اللہ ہمیں بیویوں کا حق ادا نہیں کر پاتے، اے اللہ ہم بات پر ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، ان کا دل توڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے آج برسیام معافی مانگتے ہیں، ان سے بھی معافی مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خوشیوں کا ماحول فرما، ہمارے بیٹوں بیٹیوں اولادوں اور اے اللہ بیویوں سب کو اپنا ولی بنا، ولایت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ بڑے ہیں، آپ سے چھوٹی چیز نہیں مانگیں گے، آپ سے بڑی چیز مانگیں گے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اے اللہ ہمیں حسن بصری جیسا بنا، اے اللہ ہمیں جنید بغدادی جیسا بنا، اے اللہ ہم کو باعزید بستانی جیسا بنا، اے اللہ ہم کو بہاؤالدین نقشبند جیسا بنا، ہم کو معین الدین چشتی جیسا بنا، نظام الدین اولیاء جیسا بنا، حکیم الامت حضرت تھانوی جیسا بنا، حضرت مدنی جیسا بنا، مولانا الیاس جیسا بنا، مولانا یوسف جیسا بنا، اے اللہ مولانا نازوی جیسا بنا، اولئک بھائی اے اللہ اور کچھ نہیں مگر آپ گواہ ہیں، ہمارے دلوں کو ان بزرگوں سے محبت ہے، ان کا نام آ جاتا ہے تو تکان دور ہو جاتی ہے، روح میں وجد آ جاتا ہے۔ اے اللہ انہی کے راستے پر جینے اور مرنے والا بنا، نت نئے فیشنوں سے بچا، نت نئی تحریکوں سے بچا، نت نئے فیشنوں سے بچا، نت نئی تحریکوں سے بچا، نوجوانوں کے دلوں میں اپنی محبت غالب فرما، اپنے عشق نصیب فرما، پاک صاف زندگی گزار کر اپنے پاس وقت مقرر پر آسانی کے ساتھ اور ایمان کامل کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ تینوں حرموں کی حفاظت فرما، تینوں حرموں کی حفاظت فرما، تینوں حرموں کی حفاظت فرما۔ خطروں کی آنکھ قریب آتی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا دن دیکھنا اب مقدر ہے۔ اے میرے اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرما، اس امت کی جان و مال کی حفاظت فرما، صبر و حوصلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جلدی سہولت کے دن نصیب فرما، امن کو ظلم سے بدل دے، اللہ ظلم کو امن سے بدل دے، اے اللہ ظلم کو، اے اللہ بدامنی کو امن سے بدل دے، اور اے اللہ اپنے کرم سے انصاف عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔